नाज़रीन, दुनिया को आलमी जंग की तरफ धकेला जा रहा है। बाइडन, फ्रांस और यूके की जानिब से आज एक ऐसा फैसला किया गया है, आज एक ऐसा ऐलान किया गया है जिसने दुनिया में खलबली मचा दी है, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। नाज़रीन, तीनों नेटो की बड़ी पावर्स ने ये हुक्म दे दिया यूक्रेन को, ये अप्रूवल दे दिया है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है। वो लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ रशिया के अंदर इस वक्त अटैक कर सकता है और साथ बरतानिया और फ्रांस की जानिब से यह भी धमकी दी गई है कि वो खुद भी बराह रास्त रूस के ऊपर हमला कर सकते हैं। यानी एक तरफ यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने का पहली बार अप्रूवल और ऑर्डर दे दिया गया है और दूसरी तरफ बरतानिया और फ्रांस ये कह रहे हैं कि वो बराह रास्त भी रूस के ऊपर जो है वो हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ट्रंप इंतजामिया और बाइडन इंतजामिया यानी अमेरिकी जो इस वक्त की हुकूमत है उसके दरमियान फड्डा पड़ गया। एक बहुत बड़ा इंटरनल जो फ्रंट है वो अमेरिका के अंदर इस वक्त खुल गया है, क्योंकि ट्रंप ने तो जो है वो ऐलान किया था कि यूक्रेन की जंग रुकवाएगा। उसको इलेक्ट भी इसलिए किया गया है कि वो यूक्रेन की जंग रुकवाएगा और उसकी ऑफिशियल पॉलिसी, उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है। सदर इलेक्ट होने के बाद उसने ज़ेलेंस्की से बात की, इलोन मस्क ने कहा जंग रुकने जा रही है और ट्रंप ने पुतिन से बात की कि जंग को अब एस्केलेट नहीं करना, बल्कि प्रपोजल्स तैयार हो रहे हैं और बहुत जल्द इस जंग को रुकवाना है। लेकिन दूसरी तरफ बाइडन, जिसको रिजेक्ट इस बुनियाद के ऊपर किया गया कि वो जंगों को बढ़ाना चाहता है, तो उस बाइडन ने आज लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने का दे दिया है और फिर खबरें ये भी आ रही हैं कि मजीद बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो यूक्रेन को दिए जा सकते हैं। तो ये आलमी जंग की तरफ इस वक्त जो है यहां पर धकेला जा रहा है। और क्योंकि आगे से रूस ये कह चुका है कि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल उनकी तरफ आई तो फिर वहां से लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं आएगा, बल्कि वहां से न्यूक्लियर मिसाइल आएगी। ये रशिया, पुतिन कैटेगोरिकली क्लियर कर चुके हैं। इस वक्त यूरोप हाई अलर्ट है, यूरोप में खलबली मची हुई है और यूरोप की फोर्सेस हाई अलर्ट के ऊपर हैं और सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, उनके हवाले से बड़ी खबरें सामने आ रही है। यूरोप के अंदर जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है, जाहिर बात है तीन ही मुल्कों के पास हैं, उसमें हम कहेंगे कि रशिया, फ्रांस और बरतानिया, इनकी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है वो इस वक्त मोबिलाइज हो चुकी हैं, वो हाई अलर्ट के ऊपर हो चुकी हैं, वो एक्टिव हो चुकी हैं और दोनों तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन्स को वो पोजीशन दी जा रही है कि अगर इंस्टेंटली न्यूक्लियर फायर करना पड़े तो वो किया जा सके। क्योंकि आप एक इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी के अंदर चले गए हैं, वहां पर ऑलरेडी रशिया न्यूक्लियर जंगी मशकें कर रहा है। जब इधर से ये खबरें चली थी कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहे हैं, तो रशिया, पुतिन क्लियर कर चुके हैं कि वो न्यूक्लियर से जवाब देंगे। तो फिर इधर न्यूक्लियर सबमरीन्स तैयार की जा रही है, उधर रशिया भी कर रहा है, क्योंकि यूके और फ्रांस कह रहे हैं कि बराह रास्त भी हमला करेंगे। तो किसी भी वक्त अगर न्यूक्लियर फायर करना पड़े तो वो किया जा सके। न्यूक्लियर सबमरीन्स को वो पोजीशन इस वक्त दी जा रही है। दूसरी तरफ पैसिफिक के अंदर नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिनकी फोर्सेज इस वक्त लड़ रही हैं रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर। नॉर्थ कोरिया की फोर्सेज लड़ रही हैं और नॉर्थ कोरिया से आज अनाउंसमेंट क्या सामने आई है, किम जोंग उन ने वॉर की तैयारी का हुक्म दे दिया है। किम जोंग उन ने पैसिफिक के अंदर वॉर की तैयारी का बाकायदा तौर पर ऑर्डर दे दिया है, अपने कमांडर्स, अपने तमाम लीडरान को इकट्ठा किया है और उनको कहा है कि वॉर की तैयारी शुरू कर दी जाए। किसी भी लम्हे पैसिफिक के अंदर जंग जो है वो छिड़ सकती है। ये नॉर्थ कोरिया से खबर सामने आ रही है। और इधर अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो भरपूर लड़ाई यहां पर जारी है और ये जो वेस्ट के अंदर होने वाले वाकयात हैं, जो रशिया, यूक्रेन और पैसिफिक के अंदर होने वाले वाकयात हैं, उनका बराह रास्त असर जो है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर पड़ रहा है और पड़ेगा। और अगर वेस्ट के अंदर ये एस्केलेशन होने जा रही है जिसका आगाज अभी इस ऑर्डर से हुआ है, तो फिर ये दो अंदाज से मिडिल ईस्ट की जंग के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। या तो फिर मिडिल ईस्ट भी वर्ल्ड वॉर का बैटलफील्ड बन जाएगा, या फिर ये सारा असरअंदाज होगा, इजराइल को मजबूर करेगा मजीद सरेंडर के लिए। क्योंकि अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए इजराइल की असलहा सप्लाई जारी रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब वो खुद इतनी बड़ी जंग लड़ रहे होंगे रशिया के खिलाफ। अगर वहां पर यह एस्केलेशन होने जा रही है तो यहां एक हारे हुए इजराइल को मजीद असलहा सप्लाई और उसको जितवाना। देखिए, ट्रंप की पॉलिसी तो यह थी ना कि अगर उसने कुछ अचीव कर सकता है तो वो पहले उसको बंद करेगा, वेस्ट वाला फ्रंट, और फिर इजराइल को ज्यादा से ज्यादा मदद देगा। लेकिन यहां पर तो किस्सा ही उलट हो रहा है। एक तो इजराइल रोज बरोज उसकी हालत जो है, उसकी पोजीशन जो है वो डाउन होती चली जा रही है, वो डिफीट के करीब होता चला जा रहा है, उसकी आर्मी एग्जॉस्ट हो रही है, उसकी सोसाइटी, अंदरूनी मूवमेंट, नेतन्याहू के ऊपर हमले,
ایک تو وہ دن بدن اس کی حالت ورس سے ورس ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہاں پر اگر ویسٹ ادھر انگیج ہو جاتا ہے تو پھر اسرائیل کا یہاں پر کیا بننے والا ہے. آج ابھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ حزب اللہ کے انٹیلیجنس ڈرون جو ہے وہ حیفا میں داخل ہوئے ہیں. غزہ کے اندر اسرائیلی ٹاپ سنائپر جو ہے وہ مارا گیا ہے. جنوبی لیبنان کے اندر شدید لڑائی جاری ہے, اور ایلات کے اندر جو اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے وہ ایرر ہوا ہے, فیل ہوا ہے, اور وہ میزائل اپنے ان کے سٹی کے اوپر اس وقت گر گیا ہے. اور بھی بہت ساری خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ناظرین, یوکرین اور مڈل ایسٹ دو ایسے فرنٹ دنیا میں کھلے ہوئے ہیں جو عالمی جنگ کی طرف لے کر جا سکتے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور ایک جگہ پر ہونے والی ڈیولپمنٹس براہ راست دوسرے کو افیکٹ کرتی ہیں. جیسا کہ یوکرین میں جو ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ کر رہی ہیں اور کریں گی مڈل ایسٹ کی جنگ کو. اب ناظرین, یوکرین کے حوالے سے بائیڈن نے اچانک ایک خطرناک اعلان کر دیا ہے, اور جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. بائیڈن نے اچانک یہ اعلان کیا کہ یوکرین کو لانگ رینج میزائل استعمال کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے, اور وہ ڈیپ انسائیڈ رشیا اٹیک کر سکتا ہے. اب یوکرین کی جنگ تو 2 سال سے جاری ہے, لیکن اب یہ لانگ رینج میزائل خطرناک کیوں ہے اور یہ عالمی جنگ کیوں چھیڑ سکتے ہیں. تو اس کا بیک گراؤنڈ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس سے واقف ہیں جو سارے فالو اپس کو دیکھ رہے ہیں. ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ امریکی الیکشن سے پہلے بھی یہ بات چلی تھی کہ لانگ رینج میزائل وہ دینے جا رہے ہیں یوکرین کو, کیونکہ یوکرین بہت تیزی کے ساتھ ہار رہا ہے. تو نیٹو کی وہاں پر اتنی بڑی ڈیفیٹ ہونے جا رہی ہے کہ نیٹو افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ لانگ رینج میزائل جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں. مطلب اپنی طرف سے بس بھسم, مطلب سب تباہ ہو جائے, مطلب کچھ بھی ہو, رشیا کو جیتنے نہیں دینا. اچھا, لانگ رینج میزائلوں کے جواب پر پیوٹن نے یہ کیٹاگوریکلی اور رشیا نے کیٹاگوریکلی کہا کہ اگر لانگ رینج میزائل دیے گئے یوکرین کو تو پھر یہ رشیا ورسز نیٹو ہو جائے گا, یہ رشیا ورسز یوکرین نہیں رہے گا, اور رشیا یوکرین کے اوپر نیوکلیر بم استعمال کرے گا. ہم لانگ رینج میزائلوں کا جواب لانگ رینج میزائلوں سے یا کسی اور ویپن سے نہیں دیں گے, کنونشنل ویپن سے نہیں دیں گے, بلکہ نیوکلیر ویپن سے دیں گے. اور پھر پیوٹن نے جو ہے وہ نیوکلیر جنگی مشقوں کا باقاعدہ طور پر آرڈر بھی کیا. تو اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے ویسٹ پیچھے ہٹ گیا, اور بائیڈن اور برطانوی جو وزیر اعظم ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی, اس کا اپروول ہونا تھا, لیکن جب پیوٹن سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی تو اس میں فیصلہ نہیں ہو سکا. پھر امریکہ جو ہے وہ الیکشن کے اندر چلا گیا, اور الیکشن میں ڈیموکریٹس ہار گئے, اور ٹرمپ نے آ کر کہا کہ میں تو جنگ جو ہے وہ بند کروانے جا رہا ہوں, اور امریکی عوام نے ووٹ بھی اس بات کے اوپر دیا کہ ٹرمپ جو ہے وہ جنگ جتوائے گا, اور ڈیموکریٹس کو بائیڈن کو ایک عبرتناک شکست وہاں پر ہو گئی. تو اس شکست کا مطلب یہ تھا, اور ٹرمپ کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ اب امریکہ سے تو کم سے کم کوئی سپورٹ نہیں جائے گی. امریکہ کی تو پالیسی کا شفٹ آ چکا ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب بائیڈن ہار گیا, ٹرمپ آ گیا, اور آیا بھی اس بنیاد کے اوپر کہ یوکرین کی جنگ رکے گی, اور آتے ساتھ ہی زیلنسکی سے بات ہوئی, جو سٹیٹمنٹس آئیں بالکل کیٹاگوریکلی کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ جنگ رکوانے جا رہے ہیں, بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ہم پیسے ہی نہیں دیں گے, اس کے بعد جنگ کیسے جاری رہ سکتی ہے, تو کوئی جو مرضی پلان بناتا رہے, یوکرین کی جنگ ہم جاری نہیں رہنے دیں گے, بڑا کیٹاگوریکلی. لیکن آج اچانک سے سرپرائزنگلی بائیڈن صاحب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی انہوں نے اپروول دے دیا ہے یوکرین کو لانگ رینج میزائلوں کا. اب آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا, تو اس کے بعد یہ حیران کن تھا, اور یہ دنیا کے لیے حیران کن تھا, یہ خود امریکنز کے لیے اس وقت حیران کن تھا کہ وہ تو دیکھ رہے تھے جنگ بند ہونا, اور امریکی صدر کہہ چکا ہے نیا کہ جنگ بند ہونے جا رہی ہے, تو یہ اچانک سے جو ہے وہ کیا ہو گیا. اور یہ امریکی تاریخ کا ایک بڑا حیران کن لمحہ ہے, اور مطلب بڑا ایک نازک لمحہ ہے وہاں پر کہ اتنا بڑا پالیسی شفٹ ہے. یہ امریکہ کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایک جو پریزیڈنٹ ہارا ہوا بیٹھا ہے اس وقت, وہ عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے, اور نیا صدر جو الیکٹ ہو چکا ہے جس نے ابھی اوتھ ہی سنبھالنا ہے, اور وہ کہہ رہے کہ میں جنگ روکوں گا. اتنا بڑا پالیسی شفٹ امریکہ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا آتش فشاں کے دہانے کے اوپر کھڑی ہو اور امریکہ میں یہ اندرونی کرائسس جو ہے وہ چل رہا ہو. بائیڈن آتھورائزز یوکرینز یوز آف ATACMs فار اسٹرائک ان سائڈ رشیا. نیو یارک ٹائمز, Biden allows Ukraine to use long-range missiles to launch strikes against Russia. اس کو وہ کہہ رہے ہیں جو بائیڈن for the first time approved Ukraine's request to use US long-range missiles for strikes on Russian territory, signaling a dramatic shift in US policy. A dramatic shift یعنی یہ تو اب ایسی چیز ہے نا کہ کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا, چیزیں تو دوسری طرف چل رہی تھی. اچھا, ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہی وہ چیلنجز تھے
جس کے ہم ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے تھے, جو فیکٹرز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ ٹرمپ جو یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے, یا نتنیاہو اور اسرائیلی لابی یہ سوچ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ ایران کے خلاف یہ کریں گے, ریزسٹنس کے خلاف یہ کریں گے, تو وہ بھول جائیں ایک تو ان کے اپنے سامنے اتنے بڑے چیلنجز ہیں, اندرونی بیرونی, یورپ کے ساتھ پھڈا, اور ایران آج آئسولیٹڈ نہیں ہے, ریزسٹنس آج کمزور نہیں ہے, ریجن ان کی طرف کھڑا ہے. تو یہ وہ چیلنجز ہیں. اب آپ اندازہ کریے, اب ریئل چیلنجز دنیا کو نظر آ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے بھائی بھول جائے اسرائیل, یہ تو ان کے اندرونی طور پر اتنا پھڈا کھل گیا ہے, اور ادھر یورپ کے ساتھ یہ پھڈا, اور یوکرین کی جنگ اس لیول کے اوپر جا رہی ہے, تو وہ کیا جائیں گے ایران کے خلاف, وہ کر کیا سکتے ہیں ایران کے خلاف, ٹھیک ہے, اور آن گراؤنڈ ہارا ہوا اسرائیل. اب ناظرین بات یہ ہے کہ بائیڈن کا یہ فیصلہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ دنیا کو عالمی جنگ کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ بائیڈن نے آج جنگ شروع کی ہے, بلکہ جنگ تو چل رہی ہے, اور وہ آتش فشاں کے دہانے کے اوپر آ کر کھڑی ہوئی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ یا تو یہاں سے آتش فشاں پھٹے گا, یا پھر یہاں پر اس کو آخری چانس ہے کہ روک لیا جائے گا. تو یہ والا فیصلہ ظاہری بات ہے کہ اس آتش فشاں کو پھٹنے کی طرف لے کر جائے گا, یعنی عالمی جنگ کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گا. اسی لیے ہر لحاظ سے یہ ایک سٹوپڈ ڈیسیژن ہے, کیونکہ یوکرین کیا یہ لانگ رینج میزائل استعمال کر کے رشیا سے جیت جائے گا؟ صرف تباہی آنے والی ہے, جیت تو وہ نہیں سکتا, وہ کیا کر لے گا رشیا کا. اور یہ لانگ رینج میزائل کیا یوکرین کبھی بھی رشیا سے جیت نہیں سکتا ہے, کبھی بھی نہیں جیت سکتا ہے. تو پھر اسی لیے ہر لحاظ سے یہ مزید ڈیسٹیبلائزیشن, ڈسٹرکشن اور بڑی جنگ چھیڑنے کے مترادف ہے. یوکرین کون سا یہاں پر جیتنے والا ہے, اور اس لیے اس اپروول کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. اور جو اندرونی محاذ کھلا ہے اس کا میں ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹرمپ کے جو بیٹے ہیں ان کا ٹویٹ سامنے آیا. ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کیا کہتے ہیں, The military industrial complex seems to want to make sure they get to World War III before my father has a chance to create a peace and save lives. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اور ڈیپ سٹیٹ اور بائیڈن یہ اس بات کو انشور کر رہے ہیں کہ ہم عالمی جنگ کے اندر چلے جائیں, اور انہوں نے ان سب کو امبیسائلز یعنی فولش اور بے وقوف جو ہے وہ کہا ہے. اچھا, اب ناظرین بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس کوئی اختیارات تو نہیں ہے, اس لیے 2 ماہ کافی ہیں ایک عالمی جنگ چھیڑنے کے لیے. مطلب آلریڈی آپ دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, تو 2 ماہ بہت ہوتے ہیں. ابھی جنوری کے اینڈ کے اوپر جا کر ٹرمپ نے جو ہے وہ اوتھ اٹھانا ہے, تو سلسلہ آج سے شروع ہو گیا. ابھی کسی بھی وقت یہ لانگ رینج میزائل رشیا کے اندر استعمال ہو رہیں گے. لیکن اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے جس وقت امریکہ سے خبر سامنے آ رہی ہے, اور جس کا ثبوت آپ نے ٹرمپ کے بیٹے کی شکل, اس ٹویٹ کی شکل میں دیکھا ہے. اور یہ ٹویٹ کیا آپ کو لگتا ہے انہوں نے خود سے ہی کر دیا؟ ٹرمپ کی مرضی کے بغیر یہ ٹویٹ ہو نہیں سکتا ہے. تو ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ٹرمپ کوئی بھی آرڈر دے سکتے ہیں. جو امریکہ سے اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تو الیکٹ ہو چکا ہوں اور ایک ہنگامی صورتحال ہے, بے شک ابھی تک اقتدار مجھے ٹرانسفر نہیں ہوا, لیکن یہ دنیا کو بچانے والی بات ہے, یہ ورلڈ وار سے بچانے والی بات ہے, دنیا کا امن خطرے میں ہے, تو اس لیے کوئی بھی ہنگامی اقدامات ہم اٹھا سکتے ہیں. وہ پینٹاگن کو کہہ سکتا ہے کہ اس کا حکم نہ مانا جائے, وہ کوئی اور آرڈر دے سکتا ہے, پبلک اس کے ساتھ ہے. یعنی ہم اس پر کھل کر بات نہیں کر رہے, لیکن کچھ بھی ٹرمپ, اور ٹرمپ تو پھر ٹرمپ ہے, اور اتنی پاور اور اتنی پاپولیرٹی اس کے ساتھ ہے, عوام اس کے ساتھ ہے, اور دنیا کے بچانے والی بات ہے. تو ٹرمپ جو ہے وہ کوئی بھی آرڈر یہاں پر دے سکتا ہے. تو یہ اندرونی کرائسس اور بڑھے گا. یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ بائیڈن کا حکم نہ مانا جائے, تو پھر آپ مجھے بتائیے یہ امریکہ ہے, یہ کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں ہے, تو پھر امریکہ کے یہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ تو آپ اندازہ کریں اس بندے کے اوپر, یہ جو بائیڈن ہے, پہلے اس نے مڈل ایسٹ کے اندر کیا کیا, اور اب یہ یوکرین میں یہ سارا کیا لیگیسی یہ غزہ کے حوالے سے لے کر جا رہا ہے. اور اب یہ جاتے جاتے دیکھیں عبرتناک شکست ہوئی ہے, اس کو پریزیڈنشل ریس سے بھی باہر کیا گیا, پھر اس کی پارٹی کو عبرتناک شکست ہوئی. اس کے باوجود یہ اسی بات کے اوپر کھڑا ہوا ہے جس بات کے اوپر اس کو شکست ہوئی ہے کہ جنگ نہیں چھیڑنی, اور وہ جنگ کو کیا عالمی جنگ کی طرف جو ہے وہ اس وقت دھکیل رہا ہے. تو یہ اندر بہت بڑا محاذ ہے, مطلب بڑا نازک ٹائم ہے. دیکھیں جب الیکشن ہو رہے تھے تو تب بڑا نازک ٹائم تھا. جو نیشنل گارڈز ہیں ان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا کہ اگر ٹرمپ ہارا تو پھر ایک سول وار بھی چھڑ سکتی ہے. تو یہ دوبارہ سے کیا وہی صورتحال نہیں ہے؟ مطلب بہت نازک صورتحال ہے اس وقت امریکہ کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے سامنے جو دوسرا چیلنج آ گیا ہے وہ یہ یورپ کا ہے. یورپ کے ساتھ پھڈا تو ہماری رپورٹ آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے ٹرمپ ورسز یورپ آ چکے ہیں اس وقت. فرانس کہہ رہا ہے کہ ہم الگ سے بنائیں گے اور یہ سارا. اچھا, یہ جو آج کا فیصلہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ تو پیچھے نہیں ہٹے گا. یعنی
جو یورپ ہے وہ بائیڈن سے کہہ رہا ہے لاسٹ منٹ سپورٹ کہ جاتے جاتے جو دے سکتے ہو دے دو, جو اسلحہ جو پیسہ دے سکتے ہو دے دو, پھر ہم اس کو سنبھال لیں گے. یعنی کہ بائیڈن اگر چلا بھی جاتا ہے, اگر ان 2 مہینوں میں مثال کے طور ورلڈ وار نہیں بھی چھڑتی یا چھڑ بھی جاتی ہے, تو اگر امریکہ پیچھے بھی ہٹے گا تو یورپ کہہ رہا ہے ہم اس کو آگے کنٹینیو رکھ لیں گے. اور پھر آپ وہاں پر دیکھیں کہ 2 سال کے بعد دوبارہ سے الیکشنز ہوتے ہیں, ایک مڈ ٹرم جو الیکشن ہوتے ہیں, تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو کھینچ لیں گے, ہم جو ہے وہ اس میں پیسے دیتے رہیں گے, لاسٹ منٹ جو سپورٹ تم دے سکتے ہو وہ دے دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. یعنی ٹرمپ کے سامنے اب دوسری طرف یورپ کا جو چیلنج ہے وہ بھی ایک اندرونی چیلنج اور دوسرا یہ یورپ والا. اچھا, فرانس اور یوکے نے اسٹارم شیڈو, یہ لانگ رینج میزائل ان کا نام ہے, ان کی اجازت دی ہے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات پتہ کیا ہے, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ میزائل آلریڈی یوکرین کے حوالے کیے جا چکے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ آج اپروول ہوا ہے پھر یہ بھیجے جائیں گے, پھر یہ پہنچیں گے, پھر ان کی ٹریننگ ہوگی اور 20 دن کے بعد 1 مہینے کے بعد یہ میزائل چلیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ میزائل آلریڈی یوکرین کے پاس پہنچ چکے ہیں, صرف ان کو اپروول دیا جانا تھا اس کے استعمال کے حوالے سے, اور وہ اپروول آج دیا جا چکا ہے. تو یعنی دنیا لٹرلی اس دہانے کے اوپر کھڑی ہے کہ کسی بھی وقت یہ لانگ رینج میزائل جو ہے وہ رشیا میں استعمال ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کے پاس آلریڈی یہ ہے, اور ٹریننگ اور کیسے اس کو استعمال کرنا یہ سارے, تو وہ کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں. اور ساتھ فرانس اور یوکے نے کہا ہے کہ وہ براہ راست بھی حملہ کر سکتے ہیں. France and UK authorize strikes deep into Russia with Scalp and Storm Shadow missiles. UK and France can change stance on the strikes at Russia if they are concerned about Europe's security. فرانس اور برطانیہ یورپ کو بچانے کے لیے براہ راست رشیا کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں. یہ خبر اس وقت آ رہی ہے. تو مطلب یہ حیران کن ہے, یہ کیسی لیڈرشپ ہے جو آج ویسٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ سوچ کیا رہی ہے, وہ کیا فیصلے کر رہی ہے. دنیا کے لارجسٹ نیوکلیر آرسنل والا ملک رشیا, اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹیک کریں گے براہ راست. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچھا, زیلنسکی کو جب یہ اپروول ملا ہے تو زیلنسکی نے بہت ساری بڑکیں لگائی ہیں, بہت ساری دھمکیاں دی ہیں, اور اس کے الفاظ پتہ ہے کیا ہے؟ اب یہ بھی دیکھیں نا, یہ کیسا, یہ بندہ بائیڈن کے بعد یہ جو زیلنسکی ہے, یہ بندہ دنیا کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. اس نے یوکرین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, اتنی تباہی یوکرین میں, اور میننگ لیس وار کے اندر یہ یوکرین کو لے کر گیا ہے. اچھا, اب یہ کہہ رہا ہے کہ our missiles will speak itself. یہ رشیا کو دھمکی لگا رہا ہے, الفاظ کا استعمال کر رہا ہے کہ ہمارے اب میزائل بولیں گے. The world is on the brink of a nuclear war. In addition to the USA, France and UK has authorized Ukraine to strike deep inside Russia. Ukrainian President Zelensky threatens Russia after receiving US authorization to strike Russian territory. The missiles will speak for themselves. ہمارے میزائل بول کر بتائیں گے کہ ہم کیا تباہی اب رشیا میں لانے جا رہے ہیں. یہ زیلنسکی کے الفاظ ہیں. تو یہ میزائل کسی طور پر یوکرین کو فاتح نہیں کروا سکتے ہیں. تو اسی لیے فرسٹریشن کے اندر کیا گیا یہ انتہائی سٹوپڈ ڈیسیژن ہے جس نے دنیا کا امن اس وقت داؤ کے اوپر لگا دیا ہے. اب ذرا آپ دیکھیے رشیا سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے. رشیا سے ابھی پیوٹن کا بیان سامنے نہیں آیا, لیکن رشیا سے جو پہلی خبر سامنے آئی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. رشین لا میکرز وارن آف World War III after Biden approves long range missiles for Ukraine. ابھی پیوٹن کا جواب آنا ہے, لیکن رشیا سے جو پہلی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. US decision could lead to a complete destruction of Ukrainian state by morning. نیوکلیر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعمال کریں گے, اور یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ لانگ رینج میزائل دیے ہیں تو اس سے یوکرین مکمل تباہ ہونے جا رہا ہے, بائی مارننگ تباہ ہونے جا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ انسٹنٹلی, یعنی کل کو آپ صبح اٹھیں گے اور یوکرین تباہ ہو چکا ہوگا. یعنی کہ نیوکلیر میزائل ہم استعمال کریں گے کہ پہلے ہم کنونشنل وار لڑ رہے ہیں, اور ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم نے یوکرینین ریجیم کو چینج کرنا ہے, کیونکہ پیوٹن جو ہے وہ یوکرین کے لوگوں کو رشیا ہی کا حصہ سمجھتے ہیں, اور جیسے چائنا تائیوان کو سمجھتا ہے, تو وہ نہیں چاہتے کہ یوکرین کے لوگ کوئی ایسی نفرت, مطلب وہ اپنی طور پر جو ان کی اسٹریٹجی ہے. اچھا, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ڈسٹرکشن اب یوکرین کی طرح معاملہ جائے گا, کیونکہ نیوکلیر میزائل ہمیں استعمال کرنا جو ہے وہ پڑے گا. تو یہ آپ دیکھیں وینزویلا کے جو صدر ہیں ان کا بیان سامنے ہے. وینزویلا پریزیڈنٹ مڈورو says the US, France and the Britain have entered a state of madness by allowing Ukraine to attack Russia with long range missile. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یوکرین کی جنگ بند کروائیں گے. ساری دنیا پیوٹن کے ساتھ کھڑی ہے
ब्रिक्स में हमने देखा पुतिन के मौक़िफ़ को, रशिया के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया जा रहा है कि वो सब जंग बंद करवाना चाहते हैं। और क्यों ये जंग छेड़ी गई? रशिया के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया दुनिया ने। सारी दुनिया इस वक्त सीज फायर डिमांड कर रही है इन यूक्रेन एंड इन द मिडल ईस्ट। और यहां पर आप देखिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि ये स्टेट ऑफ मैडनेस है जिसमें ये दाखिल हुए। अब जरा किम जोंग अन की खबर भी देख लीजिए। किम जोंग अन वार्न्स ऑफ इनवर्टेबल मिलिट्री क्लैश ऑन कोरियन पेनिनसुला। इनवर्टेबल कहते हैं नागुज़ीर। ये हम अपनी बात नहीं बता रहे, किम जोंग अन की जो आज खबर आज वहां से पैसिफिक से आ रही है, उन्होंने कहा ये एक नागुज़ीर जंग है जो कोरियन पेनिनसुला के ऊपर छिड़नी ही छिड़नी है। तजिया कार की बात आपके सामने नहीं रख रहे हैं। किम जोंग अन ने कहा है कि अब जहां पर हालात चले गए हैं, यह जंग अब नागुज़ीर है जो यहां पर छिड़ने वाली है और यह किसी भी वक्त छिड़ेगी। यानी अब इसको कोई टाल नहीं सकता है। इनवर्टेबल वॉर, नागुज़ीर जंग जो होकर रहेगी। एंड द नेसेसिटी ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर वॉर एज अ टॉप प्रायोरिटी। यह 10 साल बाद उनकी मीटिंग होती है जो कमांडर्स की और उसके अलावा बाकी लीडरान, पॉलिटिकल इंस्ट्रक्टर, मतलब उन सब की जो लीडरशिप है, जो सारी एस्टेब्लिशमेंट, 10 साल के बाद एक मीटिंग होती है। ठीक है, इसकी अहमियत आपको बता रहे हैं। वो मीटिंग आज हुई है जो 10 साल के बाद होती है, वो मीटिंग आज बुलाई गई है और उसके अंदर किम जोंग अन ने बाकायदा तौर पर यह ऑर्डर किया है कि अब से प्रिपेयर फॉर वॉर कर दें, यह हमारी टॉप प्रायोरिटी है, जंग की तैयारी पकड़ लें, किसी भी वक्त यह जंग छिड़ सकती है और यह जंग नागुज़ीर है, यह होनी है। और आप अंदाजा कर लें, नॉर्थ कोरिया की फौजें वहां लड़ रही हैं, जापान पहुंच गया $3 बिलियन देंगे, साउथ कोरिया कह रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे और जरूरत पड़ी तो अपनी फौज भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो पूरा पैसिफिक जो है ना वहां पर इन्वॉल्व हो चुका है। तो इस तरह ये आतिश फिशा किसी भी वक्त अब फटने को है। और अब जरा अगर हम आ जाए मिडिल ईस्ट में जो ताज़ा तरीन इस वक्त तफसीलात आ रही हैं, अगर नज़ीर अमेरिका वहां पर इंगेज हो जाता है तो यहां बहुत मुश्किल हो जाएगी इसराइल के लिए, वो इसराइल जो ऑलरेडी हारा हुआ है। और फिर आप देखिए जर्मनी से सबसे ज्यादा असलहा इसराइल को आता है अमेरिका के बाद, तो जर्मनी खुद एक जंग के अंदर इंगेज हो जाएगा। तो फिर वो क्या कर सकता है, मतलब इसराइल को असलहा भेजेगा या अपनी जंग वहां पर लड़ेगा। तो आज जो इसराइल के सिक्योरिटी चीफ्स हैं उनकी स्टेटमेंट जो आई है जरा देखिए, एक्सियोस इसको रिपोर्ट कर रहा है। इजरायली सिक्योरिटी चीफ्स इंक्लूडिंग मोसाद चीफ बिलीव इजराइल मस्ट एडजस्ट इट्स पोजीशन टू रीच अ डील इन गाजा। मोसाद का चीफ, आर्मी चीफ और इजरायली एयरफोर्स का चीफ और फलाना चीफ, सारा जो सिक्योरिटी चीफ्स हैं उन सब ने कहा है कि जंग बंदी ही करना हमारे लिए सूटेबल होगा। ठीक है, तो सिर्फ वहां पर नेतन्याहू है जो अपने तकब्बुर और ताकत के नशे में चूर, नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उनकी सारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो कह रही है कि जंग रोकनी चाहिए क्योंकि हम जंग जीत नहीं सकते। तो वहां के जो हालात हैं वो मतलब जो इसराइल की लीडरशिप है वो उसको एक खतरनाक देख रही है कि इसका हमारे ऊपर उल्टा असर पड़ेगा। और ये सीधी सीधी बात है कि अगर वहां पर बड़ी जंग छिड़ती है तो जाहिर बात है इसराइल की असला जो लाइन है वो मुतासर होकर रहेगी हर सूरत। एक डायमोना मेयर क्या कह रहा है नेतन्याहू को, रिकवरिंग द प्रिजनर इन गाजा एट एनी कॉस्ट इज द प्रायोरिटी इवन इफ इट कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ स्टॉपिंग द फाइट। हर तरफ से वहां पर यही बात की जा रही है कि जंग को रोक देना ही हमारे मफाद में। तो अगर इस सब के बावजूद इसराइल जंग नहीं रोकता है तो फिर आप देख रहे हैं कि वो मुकम्मल डिफीट की तरफ बढ़ रहा है। अभी हाइफा से खबर यह आ रही है कि इंटेलिजेंस ड्रोन्स हिजबुल्लाह के दाखिल हो गए और फुटेज बाकायदा तौर पर जारी हुई है, इंटेलिजेंस ड्रोन्स। और इस बार मुख्तलिफ बात क्या है, इस बार रात की फुटेज जारी की गई है हाइफा की, पहले दिन की फुटेज आती है, अब रात के अंदर भी ड्रोन्स दाखिल हुए और रात की जो फुटेज है वो शेयर की गई है। इलात का जो एरिया है यहां पर इराक ने हमला किया और यहां पर जो आयरन डोम है फेल हुआ और आयरन डोम का मिसाइल अपने शहर के ऊपर गिर गया। गजा में एक टॉप इजरायली जो स्नाइपर है, इसराइल का टॉप स्नाइपर, उसको फलस्तीनी स्नाइपर ने मारा है। इस वक्त इसराइल काफ़ी गम के अंदर है, काफ़ी मातम है। वहाँ पर टॉप इसराइली स्नाइपर को फलस्तीनी स्नाइपर ने मारा है। और जो ग्राउंड क्लैशेस हैं उसमें मरकावा टैंक्स तबाह हुए हैं और ख़याम के एरिया के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई इस वक्त रिपोर्ट हो रही है। द इस्लामिक रेजिस्टेंस इज इंगेज्ड इन फियरस कन्फ्रंटेशन with the occupation forces on the outskirts of the town of Khayam. Our fighters launched air attack with a squadron of suicide drones on gathering of Israeli enemy forces at the town of Khayam. For the second time hit their targets accurately. इसके अलावा तायर हरफा अल जबीन का एरिया है जहां पर मरकावा टैंक को गाइडेड मिसाइलों के साथ तबाह किया गया और उसका क्रू भी मारा गया और वो भी। अच्छा, वेस्ट बैंक से बड़ी खबर सामने आ रही है और वेस्ट बैंक में बताया जा रहा है कि लार्जेस्ट इजरायली एक फोर्स जो है वो दाखिल हुई है। द ऑक्यूपेशन लॉन्च्ड अ वाइड स्केल अरेस्ट कैंपेन इन द दहिशत कैंप। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है।
جو آپ کے سامنے رکھی، اور دنیا بہت نازک موڑ کے اوپر ہے. یا تو یہ آتش فشاں پھٹنے کو ہے، اور دنیا کا امن صرف اسی صورت میں بچایا جا سکتا ہے یہاں اسرائیل اور نیٹو شکست تسلیم کریں، اور وہاں پر نیٹو یوکرین میں شکست تسلیم کرے، وگرنہ دنیا تباہی کی طرف جاتی ہوئی آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے، کیا مطلب بائیڈن کو نہیں پتا کہ وہ کیا فیصلہ کر رہا ہے؟ یوکے اور فرانس کو نہیں پتا کہ دنیا کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.